12,000 عمارتیں جل کر راکھ ہو چکی ہیں، 24 افراد کی اموات اور سینکڑوں ابھی تک لاپتہ ہیں۔ 1,05,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ مزید 87,000 لوگوں کو گھر خالی کرنے کی وارننگ دی جا چکی۔ جی ہاں، یہ فگرز 12 جنوری 2023 کے ہیں۔ 40,000 ایکڑ زمین آگ کی شدید لپیٹ سے متاثر ہو چکی ہے۔ معاشی نقصان $50 بلین سے بڑھ چکا ہے۔ یہ تمام فگرز BBC اور نیو یارک پوسٹ کے ہیں اور ان اعداد و شمار کے بڑھنے کے بھی چانسز ہیں۔ ایکیو ویدر امریکہ کے ایک مستند اور کریڈیبل موسمیاتی فورکاسٹ کی ایجنسی کے مطابق فائنینشیل لاسز یا مالی نقصانات $150 بلین تک جا سکتے ہیں۔ آگ سے ہونے والا یہ نقصان امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا معاشی نقصان ہوگا۔ ہالی ووڈ کے مشہور نام میل گبسن، لائٹن میسٹر، ایڈم بروڈی اور پیرس ہلٹن کے گھر بھی جل کر خاکستر ہو چکے ہیں۔ آپ سب نے وہ تصاویر اور ویڈیوز دیکھی ہوں گی جہاں بڑی بڑی عمارتیں بھی آگ کی لپیٹ میں نظر آ رہی ہیں۔ لوگ بھاگ رہے ہیں اور اپنے پیاروں کو ہسپتالوں سے بھی نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گویا قیامت خیز مناظر ہیں۔ اب سب کے ذہن میں سوال ابھر رہا ہوگا کہ یہ سب کیسے ہوا؟ آگ اتنی جلدی کیسے پورے کے پورے شہر کو راکھ کا ڈھیر بنا سکتی ہے؟ امریکہ جیسے امیر ترین اور معاشی وسائل سے مالا مال ملک کیوں آگ کو مزید بڑھنے سے نہ روک سکا؟ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ابھی تک بھی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا اور تقریباً آج 7 دن ہونے کو ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ان سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمیں سب سے پہلے لاس اینجلس شہر کے بارے میں کچھ معلومات جاننا ضروری ہے۔ لاس اینجلس شہر امریکی ریاست کیلیفورنیا کا سب سے بڑا شہر ہے، جو امریکی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہالی ووڈ کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو امریکہ جا کر ہالی ووڈ سائن کے ساتھ تصویر بنواتے دیکھا ہوگا۔ جی ہاں، وہ ہالی ووڈ ہلز بھی لاس اینجلس شہر میں ہیں۔ ہر شہر کی طرح لاس اینجلس شہر بھی مختلف چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تقسیم ہے۔ پیلیسیڈز اور ایٹن کے علاقے اس آگ سے شدید متاثر ہوئے، جبکہ ہرسٹ کا علاقہ بھی متاثر ہوا۔ پیلیسیڈز وہ علاقہ تھا جہاں یہ آگ شروع ہوئی اور دوسرے علاقوں میں بھی بڑھتی گئی۔ پیلیسیڈز کا تقریباً 23,654 ایکڑ کا علاقہ ابھی تک آگ سے متاثر ہو چکا ہے، جبکہ ایٹن اور ہرسٹ کا 14,000 اور 1,000 ایکڑ کے قریب کا رقبہ آگ سے جل چکا ہے۔ پیلیسیڈز میں تو ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا، جہاں میلیبو کوسٹ پر سمندر کے کنارے ایک طرف تو گھر جل رہے تھے اور دوسری طرف سمندر کی لہریں ان گھروں کے قریب آ کر لوٹ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے قدرت اپنا انتقام لے رہی، جیسے کوئی شخص کنویں کے قریب پیاسا بیٹھا ہو۔ ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں یہی بتایا تھا کہ اگر انسان نے قدرت کے ساتھ جنگ جاری رکھی تو اس کا انجام غیر متوقع اور بھیانک ہوگا، اور یہی کیلیفورنیا کے شہر میں بھی ہوا۔ جی ہاں، لاس اینجلس میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ سال 2022 اور 23 میں کیلیفورنیا اور لاس اینجلس میں شدید بارشیں ہوئیں، جبکہ 2024 میں شدید خشک سالی اور موسم گرم رہا۔ کیلیفورنیا کی ایک NGO کال میٹرز کے مطابق نردرن کیلیفورنیا میں اوسطاً بارش سے 2 گنا زیادہ بارشیں ہوئیں، جبکہ صدرن کیلیفورنیا میں غیر معمولی طور پر اور حیران کن طور پر موسم خشک اور گرم رہا۔ اس موسمیاتی تبدیلی کے عمل کو ویدر وپلیش بھی کہتے ہیں، جہاں ایک ہی علاقے یا خاص جگہ پر کبھی بہت تیز بارشیں ہوں اور کبھی خشک سالی ہو یا ایکسٹریم ڈرائی ویدر ہو۔ 2022-23 کی ان شدید بارشوں کی وجہ سے کیلیفورنیا میں بہت زیادہ یا معمول سے بھی بڑھ کر پودے، جھاڑیاں اور ویجیٹیشن اگائیں۔ پھر جب 2024 آیا تو شدید گرمی پڑی اور کوئی بارش نہیں ہوئی۔ اکتوبر 2024 سے آج تک لاس اینجلس میں صرف 0.1 انچ بارش ہوئی، جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور BBC کی موسمیاتی پیشین گوئی کے مطابق آگے بھی 2 ہفتے تک لاس اینجلس میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ ایسے خشک موسم میں تیز سمندری ہوائیں بھی چل پڑیں، جن کو سانٹا اینا ہوائیں بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ابھی تک آگ لگنے کی ایگزیکٹ معلومات نہیں ہو سکیں اور اس پر کام جاری ہے، مگر سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ آگ اتنی پھیلی کیسے؟ چلیں فرض کر لیتے ہیں کہ یہ آگ کسی انسان نے جلائی تھی، مگر جلانے سے پھیلنے کا عمل زیادہ خطرناک تھا۔ آگ تو امریکہ میں ویسے بھی لگتی رہتی ہے اور ہر سال وائلڈ فائرز ہوتی رہتی ہیں، مگر لاس اینجلس کیسے پورے کا پورا جل گیا؟ جب لاس اینجلس میں آگ لگی تو خشک پودوں اور جھاڑیوں میں یہ آگ بھڑکنا شروع ہوئی، پھر سمندری تیز ہواؤں نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور چند ہی گھنٹوں میں پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ امریکہ میں تقریباً ہر سال وائلڈ فائرز ہوتی رہتی ہیں اور بجھا بھی دی جاتی ہیں، مگر لاس اینجلس کی آگ کے پھیلنے کا اصل ذمہ دار کلائمیٹ چینج ہے۔ جی ہاں، کلائمیٹ چینج سے آنے والی تبدیلیوں کی وجہ سے لاس اینجلس میں ایک پرفیکٹ ریسیپی فار ڈیزاسٹر بن چکی تھی۔ کلائمیٹ چینج نے ایسا ماحول بنا دیا تھا جو کسی بھی بڑے علاقے کو خاکستر کرنے کے لیے نہایت موزوں تھا۔ شدید بارشیں اور پھر شدید خشکی موسمیاتی تبدیلیوں کا سب سے کامن آؤٹ کم ہے۔ لاس اینجلس ایک سرسبز علاقہ ہے جہاں درخت اور سبزہ بہت زیادہ ہے۔ جب وہ سبزہ خشک ہوا تو وہ ایندھن بن گیا
اور تیز ہواؤں نے اس پر آگ برسانا شروع کر دی۔ اس آگ سے نہ کوئی مسجد بچی، نہ کوئی مندر، نہ کلیسا بچا اور نہ کوئی وقت کا سکندر۔ سب کو یکساں نقصان پہنچا۔ ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ کلائمیٹ چینج کو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اور یہی لاس اینجلس میں بھی ہوا۔ نو منتخب امریکی صدر کلائمیٹ چینج کے بہت بڑے ناقد تھے اور اس کو ایک جھوٹ کہتے تھے۔ امید ہے ان کو یقین آ گیا ہوگا کہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک نیا خطرہ ہے۔ یہ جنگ انسان کی انسان سے نہیں بلکہ قدرت سے ہے، اور قدرت سے جنگ انسان کبھی نہیں جیت سکتا۔ ہم پاکستانیوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہم کیسے اس لڑائی میں اپنا حصہ ڈالیں اور امن لانے کی کوشش کریں۔ آج یہ لاس اینجلس میں ہوا ہے تو خدا نہ خواستہ کل لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس تو اتنے وسائل بھی نہیں کہ ایسے مسائل کا حل کریں۔ بہتر یہی ہوگا کہ ہم آج سے عہد کریں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کو سیریس لیں گے اور ماحول دوست راستہ اختیار کریں گے۔